ڈیئر ویورز، ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک آپ کے امتحان سے متعلق ہر ایک نئی ویڈیو تیار کر کے آپ تک پہنچائیں۔ پلیز اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ الٹے ہاتھ پر جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو ضرور پش کر لیں۔ ایسا کرنے سے ہماری ہر نئی ویڈیو آنے کا اشارہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ضرور لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو آئیے، ہم نے آج کا موضوع چنا ہے نیا قانون۔ یہ ایک افسانہ ہے جو سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا موضوع ہے ہندوستان پاکستان کی آزادی۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نیا قانون سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ تو سعادت حسن منٹو کے بارے میں تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 سمرالہ ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سعادت حسن اور قلبی نام سعادت حسن منٹو، لیکن محلے میں آپ یعنی اپنے علاقے میں جہاں رہتے تھے وہاں ٹامی کے نام سے مشہور تھے۔ کس نام سے؟ ٹامی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ ایک کشمیری تھے اور والد کا نام غلام حسین۔ منٹو کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ منٹو دوسری بیوی سے تھے۔ والدہ کا نام آپ کی سرداری بیگم۔ ہائی اسکول وہ 3 سال فیل ہوئے اور چوتھی سال میں جا کر آپ نے ہائی اسکول 3rd ڈویژن سے پاس کیا، جو 1931 کا زمانہ تھا جب آپ نے ہائی اسکول پاس کیا۔ امرتسر، لاہور، دلی میں آپ کا قیام رہا اور صحافت اور فلم، ادب اور ڈرامہ نویسی سے آپ جڑے رہے۔ کافی ڈرامے لکھے ہیں آپ نے اور فلموں کی کہانیاں بھی آپ نے لکھی ہیں، ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ 26 اپریل 1939 کو منٹو نے بیگم صفیہ سے شادی کی تھی۔ ان سے بچے ہوئے 4۔ لڑکا عارف جو 1.5 سال زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نگہت، نصرت اور نصرت 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 18 جنوری 1955 میں آپ کا انتقال ہوا اور قبرستان میاں والی لاہور میں آپ مدفون ہوئے۔ بہنوں اور بھائیوں، منٹو نے تقریباً چھوٹے بڑے 24 افسانوی مجموعے شائع کیے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے آتش پارے، جس میں 8 افسانے موجود ہیں اور 1936 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ دوسرا ہے منٹو کے افسانے، جس میں سب سے زیادہ 26 افسانے موجود ہیں، جو 1940 میں۔ یہاں ہم سب نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد ٹھنڈا گوشت آپ کا افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں 8 افسانے موجود ہیں اور 1950 میں یہ شائع ہوا۔ خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ، یزید، سڑک کے کنارے، سرکنڈوں کے پیچھے، پھندنے، برقعے، شکاری عورتیں، اور اسی عنوان سے آپ کا افسانہ بھی ہے۔ نیا قانون ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ ٹھنڈا گوشت ہے، اور ڈراموں کے مجموعے بھی منٹو نے لکھے۔ سب سے پہلا ڈرامہ ہے آؤ، 1940 میں لکھا۔ دوسرا ڈراموں کا مجموعہ ہے جنازے، جو 1942 میں لکھا۔ 3 عورتیں 1942 میں لکھا۔ افسانے اور ڈرامے 1943 میں لکھے، اور منٹو کے ڈرامے 1944 میں منظر عام پر آئے۔ یہ 5 ڈراموں کے مجموعے آپ نے لکھے، یاد رکھیے گا، 5 ڈراموں کے مجموعے۔ منٹو کے مضامین کے جو مجموعے ہیں، پہلا ہے 1942 میں منٹو کے مضامین کے عنوان سے یہ ان کے مضامین کا مجموعہ شائع ہوا۔ تلخ ترش اور شیریں 1948 میں یہ مضامین کا مجموعہ شائع ہوا۔ اوپر نیچے اور درمیان 1954 میں شائع ہوا۔ منٹو کے خاکے
گنج فرشتے بہت مشہور ہے، اکثر آتا رہتا ہے اس پر سوالات۔ 1952 میں شائع ہوا لاؤڈ اسپیکر، یہ بھی ان کے منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے جو 1955 میں شائع ہوا۔ ایک ناولٹ لکھا، یعنی چھوٹا ناول لکھا بغیر عنوان کے نام سے، جو 1954 میں منظر عام پر آیا۔ نیا قانون ان کے بانجھ جو افسانوی مجموعہ ہے، اس میں پہلے نمبر پر دیا ہوا ہے۔ یہ ساقی بک ڈبو 1983 میں پہلی بار شائع ہوا بانجھ افسانوی مجموعہ، اس میں نیا قانون موجود ہے۔ وارث علی کے مطابق منٹو کا پہلا افسانہ تماشا ہے۔ کون سا تماشا ہے؟ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہے، جو 1936 میں 8 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا۔ منٹو نے صرف ایک ناول بغیر عنوان کے لکھا، یہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد منٹو نے 22 شخصیتوں پر خاکے بھی لکھے۔ منٹو کے ریڈیو ڈراموں کی تعداد 100 ہے۔ منٹو کے ریڈیو ڈراموں کی تعداد کتنی ہے تو ہم بتائیں گے 100 ہے۔ خالد اشرف کے مطابق منٹو کے دستیاب افسانوں کی تعداد 233 بتائی گئی ہے۔ منٹو کی 5 کہانیاں ایسی ہیں جس پر آپ کو مقدمہ چلا، یعنی فحاشی کے الزام پر آپ پر مقدمے لگائے گئے، تو یہ ہے دھواں 1941 میں لکھا، اور کالی شلوار 1942 میں، اور بو 1944 میں، اور ٹھنڈا گوشت 1949 میں، اوپر نیچے اور درمیان۔ یہ 5 ایسی کہانیاں ہیں جن پر تعزیرات ہند کے دفعہ 292 کے تحت حکومت پنجاب لاہور میں عدالتی مقدمے چلائے گئے تھے، یاد رکھیے گا۔ اب آتا ہے منٹو کے مطابق آج کل میں جو کچھ بھی ہوں، اس کو بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے۔ باری صاحب ان کے عزیز تھے۔ منٹو کی شادی ان کی بہن اقبال بیگم کے ذریعے صفیہ بیگم سے ہوئی۔ اقبال بیگم ان کی بہن کا نام تھا۔ منٹو 1912 سے 1935 تک امرتسر شہر میں رہے، پنجاب میں جو ہے۔ 1935 سے 1947 تک آپ بمبئی میں رہے۔ اس کے بعد 1 سال دلی، اور 1948 میں پاکستان چلے گئے۔ منٹو کا بچپن شرارتوں اور جوانی آوارگی زندگی شراب، سگریٹ، چرس اور کوکین کے سہارے گزرا۔ کس افسانہ نگار کی زندگی میں شراب، سگریٹ، چرس، کوکین گھٹی میں ملی ہوئی تھی، یعنی وہ زیادہ پیتے تھے، اور جس کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی، اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ صرف 43 سال کی عمر میں منٹو کا انتقال ہوا۔ منٹو نے پہلی بار ایک لڑکی سے محبت کی، جو کشمیری لڑکی تھی، جس کی محبت ناکامیاب رہی۔ منٹو نے صرف 43 سال عمر پائی۔ منٹو نے صرف 43 سال کی عمر پائی۔ خرابی صحت کے سبب 2 بار پاگل خانے میں بھی داخل کرائے گئے تھے۔ آخر میں عصمت چغتائی کو خط کے ذریعے پیغام بھیجا منٹو نے کہ کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو، لیکن وہ واپس ہندوستان نہ آ سکے، اور پاکستان میں آپ کا انتقال ہوا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، جو ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان کے پاگل خانے میں ہندوستانی تھے، اور ہندوستان کے پاگل خانے میں پاکستانی تھے۔ ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کو بھی پاکستان سے ہندوستان لایا جانا تھا۔ تو یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا موضوع جو ہے پاکستان ہندوستان کا بٹوارہ ہے۔ آئیے اب ہم نیا قانون کی طرف چلتے ہیں، جو ہم نے آج موضوع چنا ہے۔ نیا قانون کیا ہے؟ دوستو، یہاں ہم بتا دیں کہ منٹو نے فلمی دنیا سے جڑ کر کتنی فلموں کی کہانیاں لکھیں۔ کچھ ہم نے اس میں منتخب کی ہیں جو ہمیں یاد ہیں۔ ایک ہے کسان، کنہیا دوسری ہے، پھر ہے چل چل رے نوجوان، اور تیسری ہے شکاری۔ شکاری آپ نے دیکھی ہوگی فلم، جس میں یہ گانا ہے شکار کرنے کو آئے تھے اور شکار کر کے چلے، یہ دھرمیندر کی ہے اور آواز محمد رفیع نے دی ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب کے مکالمے آپ نے لکھے، کہانی لکھی کہ مرزا غالب میں کون ہیرو تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مرزا غالب میں ہیروئن سریا تھی اور بھارت بھوشن ہیرو تھے۔ اس کے بعد ببلی ہے، اور دوسری کوٹھی آپ کی فلم ہے۔ تو
یہ منٹوں کی فلمیں ہیں جس میں آپ نے کہانیاں لکھی، ڈائلاگ لکھے، یعنی مکالمے لکھے۔ لیجیے دوستو، اب ہم آپ کو نیا قانون کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ نیا قانون منٹو کا لکھا ہوا بہت مشہور افسانہ ہے۔ یہ بانجھ افسانی مجموعے میں شامل ہے جس میں 10 افسانے ہیں، اور سب سے پہلا افسانہ نیا قانون اس میں دیا ہے۔ افسانوی ادب میں منٹو ایک ماہر نفسیات ہیں۔ ان کے جذبات میں شدت پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں بڑے ٹھوس اور بے باک قسم کے حقائق ملتے ہیں۔ ان کا اسلوب بہت تیکھا ہے۔ زیر نظر افسانے بھی کچھ انہی خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ افسانہ اس دور میں لکھا گیا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کی یہ حکومت منگو کوچوان کو بہت کھلتی تھی، یعنی بہت پریشان رہتا تھا۔ انگریز جو تھے اس کو بہت پریشان کرتے تھے۔ اس کو کیا، جتنے بھی ہندوستانی تھے ان کو سب کو یہ پریشان کرنا چاہتے تھے۔ وہ انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ منگو کوچوان اپنے ملک کو یعنی ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانا چاہتا تھا اور آزاد دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستانی عوام پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں بے عزت بھی کیا تھا۔ نیا قانون میں منگو کوچوان کا سیاسی شعور بیدار ہے، بلکہ اس نے روس کے بادشاہ کے بارے میں بھی کہیں سے سن رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قوم ایک غیر قوم فرنگوں کی محکوم ہے۔ اپنی غلامی کی ذلت کا اسے پورا احساس ہے۔ وہ اپنے ملک کو سیاسی آزادی حاصل کرنے اور اپنے قانون کے رائج ہونے کا آرزومند ہے۔ اپنی دانست میں جب نیا قانون آ گیا تو وہ سب سے زیادہ جوش و خروش اور مستعدی کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن وہ نئے قانون کو اپنا راج سمجھتا تھا۔ استاد منگو ایک گورے سے بھڑ جاتا ہے، یعنی لڑ جاتا ہے کہ اب ہندوستان آزاد ہو گیا ہے۔ جو اس کو پریشان کرتا تھا، منگو کوچوان تانگا چلاتا اور انگریزوں کو بٹھا کر لے جاتا تھا، تو جتنا ظلم و ستم اس پر کرتے تھے وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیار تھا اور اسے دھڑا دھڑ پیٹ ڈالتا ہے۔ یہ جرات رندانہ تو کسی جیالے استاد منگو ہی کے بس کی بات تھی۔ اگر سچ مچ اپنا راج اور اپنا قانون بھی ہوتا تو بے چارے استاد منگو کو اپنے کیے کی داد نہ ملتی۔ گورے کو پیٹنے پر وہ اسی طرح دھر لیا جاتا ہے۔ آزادی کی تمنا کے ساتھ ساتھ منگو کے اندر دراصل ایک ذاتی جذبہ انتقام پرورش پا رہا تھا، کیونکہ انگریز سواریوں سے وہ اکثر سختی اور بدسلوکی سہتا آ رہا تھا، اور اب اس کو موقع پر اس کا جذبہ انتقام ابل پڑتا ہے۔ جذبہ انتقام لڑنا مارنا اپنے ابتدائی ہیجانی جذبات اور رنگوں کے ساتھ یہاں پھر فطری انسان ہے۔ ایک دن منگو کوچوان اپنے تانگے میں 2 مارواڑی سواریوں کو لے جا رہا تھا۔ راستے میں یہ مارواڑی آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ مارواڑیوں کی گفتگو منگو کوچوان کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ مارواڑیوں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا اور اپنی مونچھوں کو اوپر کرتا، یعنی تاؤ دیتا اور اوپر کرتا، اور اپنے گھوڑے سے کہتا کہ چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر، اب تو بھی آزاد ہے۔ منگو نے اپنے دوستوں کو ہندوستان کی آزادی اور نئے قانون لاگو ہونے کی باتیں بڑے مزے سے بتائیں۔ یعنی جب وہ تانگا اسٹینڈ پر پہنچتا تھا مقام پر، تو جتنے بھی دوست تھے اس کے تانگے چلانے والے، ان سب کو یہ باتیں بتاتا تھا کہ کل ہندوستان آزاد ہو جائے گا یا آج ہو جائے گا، تو وہ اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اب دیکھنا سارے انگریز، منگو کوچوان کہتا ہے کہ اب دیکھنا سارے انگریز نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ۔ اور اس میں کردار کون سے ہیں کہ افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار منگو کوچوان ہے۔ منگو کوچوان کے ذریعے منٹو نے ایک سیدھے سادے ان پڑھ تانگے والے کی سمجھ کو بڑی خوبی کے ساتھ
اس افسانے میں پیش کیا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے نیا قانون افسانے کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔